انسان جتنا نیکی کرنے میں جلدی نہیں کرتا اتنا گناہ کرنے میں، جتنی نیکی میں دلچسپی نہیں رکھتا اتنی گناہ کے اندر دلچسپی رکھتا۔ نیکی کر کے جتنا خوش نہیں ہوتا اتنا گناہ کر کے خوش۔ اگر کسی قوم کا مزاج گناہ کا ہی بن جائے اور گناہ ہی اس کی زندگی بن جائے، بلکہ گناہ کر کے خوش ہونے والی زندگی بن جائے اور گناہ کرتے وقت اسے کسی کا ڈر بھی نہ لگتا ہو اور گناہ کر کے وہ مسکرانے والا بن جائے، تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو تباہی اور بربادی سے کون روک سکتا ہے؟ بس ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی میلے میں جا کر کے انٹرٹینمنٹ کر کر کے آ جانا، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گاؤں کا جلسہ ہے، چلو سب ملیں گے چلتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ وہاں سے آواز سن رہے ہیں، پیچھے سے شور شرابے کی آواز ہے۔ اگر میں اس وقت آپ کے سامنے یہ کہوں کہ قرآن پڑھا کرو تو 90% آپ میں سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو سورہ فاتحہ بھی صحیح طور پر پڑھنے نہیں آتی۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کی ادائیگی کا خیال کرو۔ اگر منتظمین میں سے کوئی صاحب باہر والوں کو ذرا چپ کرا دے تو بڑی نوازش ہوگی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک رات میں آپ کو پوری نماز تو نہیں سکھا سکتا، تو آج میں کچھ وہ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ نیکی کے راستے پر چلنے کی آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر مسجد کے اندر کوئی بندہ پہلے پہنچ گیا اور ٹوٹی ہوئی چٹائی کی کانڈی سے وہ کھیل، اسٹیج ہے یا کیا ہے، تقریر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ چیز مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ٹوٹی ہوئی چٹائی سے اگر کوئی بچہ کھیل رہا ہے اور آپ اس سے جا کر کے کہیں کہ چٹائی سے مت کھیلو، گناہ ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے گا۔ لیکن آپ اس کو ٹوٹی ہوئی چٹائی سے کھیلنے سے روکنے کے لیے اس کے ہاتھ میں اگر تسبیح دے دینا تو چٹائی سے توجہ ہٹ جائے گی، اللہ کے ذکر کی طرف اس کی توجہ ہو جائے گی۔ اس وقت سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ کیا دینی لباس، کیا دینی وضاقتہ، چاہے وہ برقع پوش خواتین ہوں یا داڑھی والے مرد ہوں، الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی گناہوں سے بچتا ہوا دکھائی دے۔ وہ جانا چاہتا ہے اچھے راستے پر، چلا گیا یوٹیوب پر تقریر دیکھنے اور اچانک کوئی ایسی چیز آ گئی جس کو دیکھنا حرام ہے، لیکن شیطان توجہ بانٹ دیتا ہے اور وہ آدمی اپنے گناہ سے اپنے دامن کو داغدار کر بیٹھتا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، اس کے ذہن میں کیا چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کام کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔
گناہ کے دلدل میں آج پورا معاشرہ ڈوبتا جا رہا ہے، اور جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے۔ ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ انسان جتنا نیکی کرنے میں جلدی نہیں کرتا اتنا گناہ کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ انسان جتنی نیکی میں دلچسپی نہیں رکھتا اتنی گناہ کے اندر دلچسپی رکھتا ہے۔ انسان نیکی کر کے جتنا خوش نہیں ہوتا اتنا گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے۔ اب اگر کسی قوم کا مزاج گناہ کا ہی بن جائے اور گناہ ہی اس کی زندگی بن جائے، بلکہ گناہ کر کے خوش ہونے والی زندگی بن جائے، اور گناہ کرتے وقت اسے کسی کا ڈر بھی نہ لگتا ہو، اور گناہ کر کے وہ مسکرانے والا بن جائے، تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس قوم کو تباہی اور بربادی سے کون روک سکتا ہے؟ مرد ہو یا خواتین، گناہ کرتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلی چیز ان کے دل و دماغ کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی ان کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ کوئی لڑکا ہو، کوئی لڑکی ہو، کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، گناہ جب بھی کرنے کا خیال آتا ہے یا گناہ کی طرف جب بھی طبیعت مائل ہوتی ہے تو وہ ایسی جگہ کی تلاش میں رہتا ہے جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو ہماری کیفیت دوسری ہوتی، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب دیکھنے والا ہے، وہ گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ، بڑی مہربانی ہوگی اگر باہر والوں کو چپ کرا دیں، کوئی ایک بندہ چلا جائے اور وہیں رہے، ان کو چپ کرا دے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی با صحابی و بارک وسلم۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک بندے کے دماغ کے اندر یہ بات آ جائے کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، پولیس والا مجھے دیکھ رہا ہے، میرے پیر و مرشد مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے استاد مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ بندہ گناہ سے بچتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ لیکن وہ دیکھنے والا دیکھے گا، کہاں تک دیکھے گا؟ اس کی نظر کی رسائی جہاں تک ہوگی، آپ وہاں گناہ کرتے ہوگے تو وہ دیکھے گا، گھر میں گناہ کرتے ہو دیکھے گا، محلے میں گناہ کرتے ہو وہ دیکھے گا، کسی دوسرے شہر میں جا کر کے آپ گناہ کرتے ہیں کون دیکھے گا؟ لیکن میرے رب کی ذات کا عالم یہ ہے، میرے رب کا عالم یہ ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ کہیں تم اس سے نہیں چھپ سکتے، بلکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز زمین و آسمان میں ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، باپ سے ڈر کر کے آدمی گناہ کیوں نہیں کرتا؟ باپ گھر سے نکال دے گا، دو ڈنڈے مارے گا۔ استاد سے ڈر کر کیوں گناہ نہیں کرتا؟
اس لیے کہ استاد ناراض ہو جائیں گے، دو تماچا مار دیں گے۔ پیر کے ڈر سے گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ان کی نظروں سے گر جاؤں گا تو تباہ ہو جاؤں گا۔ پولیس کے ڈر سے گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ جیل کے اندر ڈال دے گا۔ لیکن کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں جتنا میرا رب طاقت والا ہے۔ کیا کسی کی طرف سے اتنا سخت عذاب آ سکتا ہے؟ کیا کسی کی پکڑ اتنی سخت ہو سکتی ہے جتنی رب کی پکڑ ہے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ اگر پکڑ کرے تو پوری دنیا مل کر کے چھڑا نہیں سکتی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ ایک اپنے مرید سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، تو دوسرے مریدوں کا حال یہ تھا کہ اس مرید سے محبت کی وجہ سے پیر صاحب کے وہ اندر سے کڑتے تھے، جلتے تھے، اور کہتے تھے پتہ نہیں حضرت اس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ پیر صاحب تھے، بڑے بزرگ تھے، ولی کامل تھے، تو انہوں نے اس محبت کی وجہ بتانے کے لیے سارے مریدوں کو ایک ایک پرندہ دے دیا اور فرمایا جاؤ ایسی جگہ جا کر کے ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور اس مرید کو بھی دیا جس سے وہ محبت کرتے تھے۔ سارے مرید گئے، کوئی پہاڑ کے پیچھے، کوئی دیوار کے پیچھے، کوئی درخت کے پیچھے، کوئی جنگل و بیابان میں، وہاں جا کر کے اس پرندے کو ذبح کر کے حضرت کی بارگاہ میں حاضر آئے اور کہا حضور میں نے ایسی جگہ پرندے کو ذبح کیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ لیکن چہیتا جو مرید تھا وہ زندہ پرندہ لے کر کے حاضر ہو گیا، اس نے ذبح نہیں کیا تھا۔ پیر صاحب نے پوچھا تو نے ذبح نہیں کیا؟ کہا حضور کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں خدا دیکھنے والا۔ میں کہیں بھی جاتا مجھے لگا میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب دیکھنے والی خدا کی ذات تھی تو پھر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ جب اس مرید خاص نے اپنی وجہ بیان فرمائی ذبح نہ کرنے کی تو سارے مریدوں نے اعتراف کر لیا کہ یقیناً حضرت جو اس سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ کہاں جاؤ گے گناہ کرنے؟ زمین کا کون سا خطہ ایسا ہے جہاں جا کر تم گناہ کر سکو؟ اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اللہ عز و جل کی نظر سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ تم گھر کی چار دیواری میں بھی گناہ کرتے ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حبشی صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، کیا میں توبہ کروں تو مولا میری توبہ قبول فرمائے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں اگر تم سچے دل سے توبہ کرو اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے حضور کیا مجھے گناہ کرتے میرے رب نے دیکھ لیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ اتنا سننا تھا، ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ آپ ذرا سوچو، رب کی پکڑ بہت سخت ہے، رب کی قوت بہت سخت ہے۔ ابھی ترکیہ میں زلزلہ آیا، 28 سیکنڈ کے اندر
شہر کا شہر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا. اتنی طاقت والا ہے میرا رب، ایک حکم دے دے تو چند سیکنڈ کے اندر پوری کی پوری بستی جو ہے وہ تباہی اور ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو سکتی. کیا آپ نے بہت سو کو نہیں دیکھا سیدھے سادے چل رہے ہیں، ٹھوکر لگی اور گرے اور موت واقع ہو گئی؟ بہت ساروں کو آپ نے نہیں دیکھا چلتے چلتے اٹیک آیا اور مر گئے؟ بہت ساروں کو آپ نے نہیں دیکھا چل رہے ہیں اور پیرالیسس کا اٹیک آیا؟ آپ دیکھتے چلے جائیں. یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کوئی طاقت تو ہے جو انسان کو اس طریقے سے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نہ کرے صد بار نہ کرے گناہ کا خیال دل کے اندر پیدا ہو کہ میں چھپ کر کے کہیں جا کر کے گناہ کروں. اس وقت یہ تصور دماغ کے اندر محفوظ کر لینا کہ اللہ سے کہیں بھی چھپ کر تم گناہ نہیں کر سکتے. تو انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا. تو آج سے یہ تصور قائم کرو، ہم جہاں بھی ہوں گے ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے. دوسرا تصور انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے گناہ کرنے کے سلسلے میں؟ کسی کو پتہ نہیں، وہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ نہیں وہ گناہ کرتا ہے. مثال کے طور پر بہت سارے منچلے جوان ہوتے ہیں، بسوں میں لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، راہ چلتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، کالج میں لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کسی کو خبر نہیں. اسی طریقے سے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، اس کے ذریعے انسان گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کسی کو خبر نہیں، کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں. لیکن اگر اس کے ذہن کے اندر قرآن کی آیت ہوتی تو کبھی وہ گناہ نہ کرتا، اس لیے کہ اس کا دل کہتا کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، میرا مولا جانتا ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور تمہارے دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے. تمہارے دل میں کیا ہے اللہ سے چھپا ہوا نہیں. بہت سارے لوگ عزت والوں کے ساتھ چلتے ہیں تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں، اور جہاں دیکھا کہ عزت والے صاحب جو ہیں وہ مصروف ہیں تو نگاہ اٹھا کر کہیں دیکھ لیا. یہ آنکھوں کی خیانت کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ جانتا.